محنت کے باوجود رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ ایک سوچ بدل دینے والی کہانی۔ علی روز فجر کے بعد جاگ جاتا تھا، نماز پڑھ کر وہی پرانی میز، وہی پرانی کرسی اور وہی خواب، کچھ بن جانا ہے بس ایک دن۔ علی ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھا جو دن رات محنت کرتے، کتابیں پڑھتے، ویڈیوز دیکھتے، دعائیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو صرف ایک سوال رہ جاتا ہے: میں نے تو پوری محنت کی تھی، پھر رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال صرف علی کا نہیں تھا، یہ سوال پاکستان کے ہر اس نوجوان کا ہے جو کبھی سی ایس ایس کی تیاری میں لگا ہے، کبھی کاروبار شروع کیا ہے، کبھی یوٹیوب چینل بنایا ہے، کبھی نوکری کے انٹرویو دے دے کر تھک چکا ہے۔ علی کی محنت لیکن خالی ہاتھ۔ علی دن میں 10 سے 12 گھنٹے پڑھتا تھا۔ اس کے دوست کہتے: یار تو پاگل ہے، اتنی محنت، مگر جب رزلٹ آیا، علی کا نام لسٹ میں نہیں تھا۔ اور رات کو دیر تک جاگتا رہا، آنکھوں میں آنسو، دماغ میں شور، دل میں ایک ہی سوال: یا اللہ میری محنت کہاں گئی؟ اگلے دن وہ اپنے استاد جنید صاحب کے پاس گیا۔ وہ استاد جو کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تھے تو سیدھا دل پر بات لگتی تھی۔ استاد کا ایک سوال۔ علی نے ساری کہانی سنائی، آخر میں بس یہی کہا: سر میں نے پوری محنت کی تھی، پھر بھی ناکام ہو گیا۔ جنید صاحب مسکرائے اور ایک سوال پوچھا: علی کیا تم نے صحیح سمت میں محنت کی تھی؟ یہ سوال علی کے لیے نیا تھا۔ وہ بولا: محنت تو محنت ہوتی ہے سر، اس میں سمت کیسی؟ استاد نے کہا: بیٹا غلط سمت میں کی گئی محنت محنت نہیں ہوتی، وہ صرف وقت ضائع کرنا ہوتی ہے۔ پہلی وجہ محنت تو ہوتی ہے مگر پلان نہیں۔ استاد نے کہا: تم روز 12 گھنٹے پڑھتے تھے، مگر تمہیں کیا پتا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے؟ علی خاموش ہو گیا۔ ہم میں سے اکثر یہی غلطی کرتے ہیں، ہم محنت تو بہت کرتے ہیں بغیر نقشے کے، جیسے کوئی شخص آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوڑنے لگے اور کہے: میں تو پوری رفتار سے دوڑ رہا ہوں، منزل کیوں نہیں آ رہی؟ دوسری وجہ محنت کے ساتھ صبر نہیں۔ استاد نے کہا: کیا تم نے مان لیا تھا کہ رزلٹ اسی سال آنا چاہیے؟ علی نے سر جھکا لیا۔ ہم سب جلدی میں ہیں، ہم چاہتے ہیں 6 مہینے میں کامیابی، 1 سال میں پہچان، فوراً تعریف، فوراً پیسہ، فوراً مقام۔ یہ لیکن قدرت کا اصول مختلف ہے۔ بیج آج ڈالو، پانی دو، دھوپ برداشت کرو، اور فصل وقت پر آتی ہے، تمہاری مرضی کے دن نہیں۔ تیسری وجہ محنت دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ استاد نے ایک اور گہری بات کہی: کیا تم محنت اللہ کے لیے کر رہے تھے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ سوشل میڈیا پر محنت دکھانا آسان ہے، اصل محنت خاموش ہوتی ہے۔ جو شخص واقعی سنجیدہ ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے، کم دکھاتا ہے اور زیادہ بہتر بنتا ہے۔ چوتھی وجہ اپنی کمزوری کو نہ ماننا۔ استاد بولے: علی کیا تم نے کبھی خود سے پوچھا کہ میں کس چیز میں کمزور ہوں؟
ہم اکثر اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے قسمت، نظام یا لوگوں کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ کامیاب لوگ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اصل فرق کہاں ہے؟ استاد نے آخر میں کہا، محنت وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے ساتھ صحیح نیت، صحیح سمت، صحیح صبر اور خود احتسابی ہو۔ علی کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ علی کی واپسی، نیا انداز، نئی سوچ۔ علی نے اگلے سال دوبارہ تیاری شروع کی، مگر اس بار اس کے پاس واضح پلان تھا۔ وہ کم مگر مؤثر پڑھتا تھا۔ وہ خود کو دوسروں سے نہیں، کل کے علی سے کمپیئر کرتا تھا۔ وہ اللہ پر چھوڑ کر محنت کرتا تھا، رزلٹ پر ضد نہیں کرتا تھا۔ جب رزلٹ آیا، اس بار علی کا نام لسٹ میں تھا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ علی اس بار زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل کامیابی رزلٹ نہیں بلکہ بن جانے والا انسان ہے۔ آخری پیغام: اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور رزلٹ نہیں آ رہا تو خود کو ناکام مت سمجھیں۔ خود سے صرف یہ پوچھیں کہ میری محنت صحیح سمت میں ہے؟ کیا میں صبر کر رہا ہوں؟ کیا میں سیکھ رہا ہوں یا بس دوڑا جا رہا ہوں؟ یاد رکھیں، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بس وہ رزلٹ ہمارے وقت پر نہیں، اپنے وقت پر دیتا ہے۔ اور جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے، اب سمجھ آیا دیر کیوں ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔